اللہ 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 پوچھا گل سے میں نے کہ اے خوبرو تجھ میں آئی کہاں سے نزاکت کی بو. میں بلا کسی تاخیر کے آج کے اس پروگرام کے سرپرست جناب عارف اصلاحی صاحب کو نہایت ادب و احترام کے ساتھ آواز دیتا ہوں کہ تیرے سینے میں پوشیدہ ہے راز زندگی کہہ دے، تیرے سینے میں پوشیدہ ہے راز زندگی کہہ دے، مسلمان سے درون سوز و ساز زندگی کہہ دے، ضمیر لالا روشن کو چراغ آرزو کر دے، چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے. میں جناب عارف اصلاحی صاحب مینیجر آف اقرا پبلک اسکول کو آواز دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور علم کی اہمیت پر خطاب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، مجھ سے یہ کہا گیا ہے، خواہش کی گئی ہے کہ میں علم کی اہمیت پہ گفتگو کروں. حالانکہ یہ موضوعات ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے مفتی صاحب موجود ہیں، قاری صاحب موجود ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ یہ لوگ ان موضوعات کو اٹھائیں اور بہتر گفتگو مجھ سے کر سکتے ہیں. پھر بھی مجھ سے کہا گیا ہے، میں کچھ پوائنٹس اس کے سلسلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور مختصر آپ کا ٹائم لوں گا. صرف گزارش یہ کروں گا کہ باتیں غور سے سن لیں. بچے خاموش ہو جائیں، بچوں کو خاموش کر دیں، بڑے لوگ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں. مجمع بڑا بکھرا ہوا لگ رہا ہے. ابھی میں جب داخل ہوا یہاں پہ تو ایک بچہ تقریر کر رہا تھا نماز کی اہمیت پر. اس کے بعد وہ پرمغز استقبالیہ پیش کیا گیا اور وہ استقبالیہ سن کر کے مجھے یاد آیا کہ میں تو بیسیکلی ٹیچر ہوں. مجھے یاد آیا کہ میں نے کہیں بچوں کو پڑھایا تھا جمعے کے خطبے کے سلسلے میں. وہاں ایک جملہ لکھا ہوا تھا کہ جمعے کا خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے دیتے تھے جیسے جوش اور جذبہ بھرا ہو. وہ جوش اور جذبہ آج دیکھنے کو ملا کسی خطبہ استقبالیہ میں. بڑا اچھا لگا. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے چھوٹے بھائی ہیں یاسر اصلاحی صاحب، اس لیے مجھے حق ہے کہ میں ان کے بارے میں یہ اچھا تبصرہ کر سکوں. دوسری بات، جب میں آیا تو یہ اسٹیج پر نظر ڈال رہا ہوں، آپ سب بھی غور کیجئے. علم کی اہمیت اور دینی تعلیم کی اہمیت بتانے کے لیے یہ بیک میں جو لگا ہوا کافی ہے. بولنے کی ضرورت نہیں، سمجھانے کی ضرورت نہیں، یہ کافی. تیسری بات میں چند باتیں وضاحت کے طور پر کرتا ہوں کہ دیکھیے علم کی اہمیت سے سارے لوگ واقف ہیں. ٹھیک اسی طرح سے نماز کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ہر فرد جانتا ہے ہم نے کہا کہ علم کی کیا اہمیت ہے اسلام میں اور نماز کی کیا اہمیت ہے. لیکن جتنی غفلت ان چیزوں سے ہم کرتے ہیں اتنی غفلت اور چیزوں سے نہیں ہوتی. کامل یقین ہے، پختہ یقین ہے، ایمان ہے، اس کے باوجود ان دونوں چیزوں سے جتنی غفلت ہماری طرف سے ہے وہ کسی کی طرف سے نہیں ہوتی. یہ دونوں چیزوں پر ایمان رکھنے کے باوجود.
اب آپ اہمیت کی بات جہاں تک کریں گے، تعلیم کی اہمیت، تو اب آپ دیکھیے کہ تعلیم کی اہمیت ہمارے دماغ میں صرف آج کل صرف اتنا ہی ہے کہ ہم ڈگریاں حاصل کر لیں اور اچھی پوسٹ پر پہنچ جائیں اور کمانے لگیں۔ تعلیم کا کہیں سے مقصد یہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے صرف اور صرف علماء ہیں۔ یہاں علماء سے مراد وہ ڈگری والے علماء بھی نہیں ہیں جو محض ڈگریاں لے کے گھومتے ہیں، یا وہ عالم نہیں، عالم کا جو ترجمہ کریں گے وہ عالم نہیں جو صرف سائنس کے علوم رکھتے ہیں، سائنس کے علوم میں دسترس رکھتے ہیں۔ یہاں پہ اصلی چیز جو ہے، جو اللہ کا ڈر اور خوف جس کے دل میں ہو، جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح سے پہچانتا ہو، جو دین سے اچھی طرح سے واقف ہو، اور یہ خشیت جو پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ سے جتنا ہم قریب ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو جتنا قریب سے پہچانیں گے، خشیت اتنی ہی ہمارے دل میں آئے گی۔ اس بات سے، اس آیت سے میں بہت مختصر کر کے بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں کوئی تفریق نہیں ہے دین کی، کہ یہ دین، یہ دنیاوی علم ہے، یہ دینی علم ہے۔ صرف ایک بات کی تفریق ہے، بچے بھی بیٹھے ہیں، کہ ہمارے ہاں تو ایک اصطلاح ہے فرض عین اور فرض کفایہ کی۔ فرض عین اس فرض کو کہتے ہیں جس کا کرنا ہر فرد کے لیے الگ الگ ضروری، اور فرض کفایہ اس فرض کو کہتے ہیں جس کا کرنا ہر ایک کے لیے الگ الگ ضروری نہیں ہے، بلکہ کوئی کر لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ تو ہمارے ہاں دینی اور دنیوی علوم کی جو تقسیم ہے، صرف اس حد تک ہے کہ فرض عین ہے دینی علم، اور فرض کفایہ ہے دنیاوی علوم۔ ہم میں سے چند لوگ بھی اس سماج میں، اس گاؤں کو لے لیجئے، اس میں سے چند لوگ بھی ڈاکٹر، انجینئر، اچھے تاجر بن جائیں تو اپنے پورے گاؤں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن ہم میں سے چند لوگ دین کا علم حاصل کر لیں تو صرف اپنی ذات تک، اپنے آپ کو اللہ کے سے بچا لیں گے، جہنم کی آگ سے بچا لیں گے، دوسروں کو بچانے کا ان کے پاس کوئی ٹھیکہ نہیں ہے، کوئی وہ ذریعہ نہیں کہ دوسروں کو بھی بچا لیں گے۔ اس لیے دین کا علم ان کو، ہر ایک فرد کو حاصل کرنا ضروری ہے، اور جسے ہم دنیاوی علم کہتے ہیں اس کو چند لوگ بھی حاصل کر لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ لیکن میری ان باتوں کا مطلب یہ مفہوم مت نہ نکالیں آپ لوگ کہ نہیں وہ سب چیزیں پڑھنا ہی نہیں ہے، صرف یہی پڑھ کر چھوڑ دینا ہے۔ نہیں، ہماری قوم کو ضرورت ہے، ہمارے معاشرے کو، ہمارے سماج کو ضرورت ہے کہ اچھا مسلمان ڈاکٹر بھی ہو، انجینئر بھی ہو، تاجر بھی ہو، سائنٹسٹ بھی ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اچھا مسلمان بھی ہو۔ یہ ہماری ضرورت ہے۔ اس لیے صرف ہم دماغ میں یہ رکھیں کہ ہمیں جو فرض عین ہے پہلے اسے حاصل کرنا ہے، فرض کفایہ بعد میں۔ فرض عین جو ہے ہمارا دینی علم، اور فرض کفایہ جو ہے باقی دیگر علوم جو ہیں وہ حاصل کرنا ہے، تو فرض عین پہ ہم کو سب توجہ دینی چاہیے۔ یہاں بات چلی ہے، اور ہم لوگ کی یہ مہم بھی ہے، اس دوران رہی مستقل، کہ ہم مکاتب کے نظام کو زندہ کریں، مکاتب کو زندہ کریں، مکاتب کو مضبوط کریں۔ اگر ہم اپنے مکاتب کو مضبوط کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے بچے جن پر فرض عین ہے دینی علوم کا حاصل کرنا، ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ دوسرے یہ کہ اب اس سے بڑھ کر کے اگر میرا بچہ کچھ اور بننا چاہتا ہے، کچھ اور علوم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ہم جس جگہ بھیج رہے ہیں، جس ادارے میں بھیج رہے ہیں، وہاں میرے بچے کا دین و ایمان باقی رہ پائے گا کہ نہیں رہ پائے گا۔ یہ دو باتیں اگر ہم یاد رکھیں تو کافی ہے۔ میں اہمیت پر زیادہ نہیں جا رہا ہوں، گفتگو نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ اہمیت سے سب لوگ جانتے ہیں۔ کون نہیں جانتا ہے؟ کہتے سب لوگ ہیں اور جانتے سب لوگ ہیں، لیکن عمل نہیں ہو پاتا۔ جیسے وہ تو طبیعت ادھر نہیں آتی، غالب کا شعر ہے نا، کہ وہ طبیعت ادھر نہیں آتی، مائل نہیں ہوتی، بات صرف یہی ہے سماج کی۔ لیکن اس کی اہمیت کو بتانے کی ضرورت ہے، اس کے بچوں کو اور نسلوں کو۔ دوسرے، آپ نے تعلیم جب بھی استعمال کرتے ہیں، ہم لوگ علم حاصل کرنا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے، تو اس کا مفہوم ہم محدود کر دیتے ہیں، سمیٹ دیتے ہیں۔ تعلیم میں تربیت از خود شامل ہے، اس کے لیے مجھے تربیت کا لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، میں معلم بنا کر بھیجا گیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلاسوں میں ایسے صرف اس کے لیے جو معلم یا ٹیچر کہلاتے ہیں، جو کلاسوں میں درس دیتے ہیں، کلاسوں میں سبق پڑھاتے ہیں، اللہ کے رسول تو پوری طرح سے تمام پوری انسانیت کی تربیت کے لیے بھیجے گئے تھے. تو تعلیم میں تربیت کا مفہوم خود بخود شامل ہے. ہم نے اس کو الگ الگ کر دیا ہے، اور الگ کرنے کے بعد صرف تعلیم کو لے کے دوڑ رہے ہیں اور تربیت کو چھوڑ دیا، پس پوچھ ڈال دیا ہے. تربیت میں جو والدین کا کردار ہوتا ہے، جو اساتذہ کا کردار ہوتا ہے، اس کردار سے لوگ غافل ہیں، اس کردار سے ناآشنا ہیں، غافل بھی ہیں اور ناآشنا بھی ہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ، اس لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ چونکہ الگ کر دیا، دو خانوں میں بانٹ دیا ہے، اس لیے عام طور پر تعلیم و تربیت دونوں لفظ استعمال کرتے ہیں. اس لیے میں بھی یہ کہوں گا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی لازم اور ضروری ہے. اگر ہم تربیت نہیں کریں گے، تربیت کیوں لازم اور ضروری ہے؟ میں صرف ایک آیت قرآن مجید کے ایک ٹکڑا پڑھتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. پھر اگلا ہے وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کی فکر کریں. صرف ہمارے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنی فکر کریں کہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں ہم. نہیں، قرآن کہتا ہے کہ میرے جو گھر والے ہیں، میرے جو ماتحت ہیں، جن کا میں سرپرست ہوں، جن کا میں نگراں ہوں، ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کروں. یہ دینی فریضہ ہے ہمارا، اور یہ کافی ہے، یہ آیت صرف کافی ہے کہ ہم اس اپنے فرض منصبی کو سمجھ سکیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے سے چھوٹوں کی تربیت کریں، اور تربیت اس انداز کی کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کو اچھی طرح سے پہچان سکے اور جہنم کی آگ سے بچ سکے. یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. الحمدللہ ہمارے یہ رضوان داؤد صاحب بہت لگتا ہے اس پوسٹر سے، اور چونکہ میرے تعلقات بھی ہیں پہلے سے، آنا جانا ہے آپ کا، اور مجھے محسوس ہوا کہ یہ اور ان کی ٹیم کافی سوچ رہی اس سلسلے میں کہ مکاتب کو زندہ کرنے کے لیے، مکاتب کے نظام کو درست کرنے کے لیے ان کے اساتذہ اس فکر مند ہیں کہ ہمارے بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت ہو. میں آج آپ سب کو صرف یہی اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ سب اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کیجئے، اور ہم سب کو یہ فکر کرنا چاہیے. تعلیم محض تعلیم نہیں، تعلیم کے ساتھ جو تربیت خانہ بنا دیا گیا ہے، دونوں چیزوں کو شامل رکھیے اور اس کی فکر کیجئے. ایک چیز. دوسری بات یہ کہ جب بھی ہم اپنے بچوں کے ادارے کا انتخاب کریں تو ضرور یہ یاد رکھیں، ضرور اس کی فکر کریں، ضرور یہ سوچیں کہ میرا جو دینی فریضہ ہے وہاں بھیجنے سے میرا دینی فریضہ ادا ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا. اس کی فکر ضرور کریں. یہ دو میسج میں آپ سب کو دینا چاہتا ہوں کہ اس کو زندہ کرنے کی، اس کو یاد دلانے کی ضرورت ہے. ہر فرد تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ ہم اپنے بچے کو کہاں داخل کرا رہے ہیں اور کیسی تعلیم دے رہے ہیں اور کیا بنا رہے ہیں. میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں، کامیاب تاجر بنانا چاہتے ہیں، ضرور بنائیے، بنانا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اس بات کی فکر بھی کیجئے کہ وہ پکا سچا مسلمان باقی رہے. اس کی فکر کیجئے. یہ ہم لوگ کا پیغام ہے ہر ایک فرد کے لیے کہ ہماری کوشش ہے کہ آپ سب کچھ بنائیے، ضرور بنائیے، ہمیں ضرورت ہے اس کی، لیکن اس کا دین اور ایمان باقی ہے کہ نہیں، اس کی فکر ہم سب کو کرنی چاہیے. قرآن دیکھیے، اگر تفصیل سے جائیں تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. پہلا لفظ جو نازل ہوا ہے وہ پڑھنے سے متعلق ہے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں تعلیم اور ذریعہ تعلیم سے متعلق ہے. جس ذریعے سے علم حاصل کرتے ہیں وہ قلم کا تذکرہ ہے اور پڑھائی کا تذکرہ ہے. پھر ایک بہت باریک سا نکتہ ہے، اقرأ بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھو. یعنی وہ تعلیم جو رب سے دور کرے، وہ تعلیم جو مجھے اپنے رب سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے جو دور کر دے، وہ تعلیم بننے کے لائق نہیں ہے. ایسی تعلیم کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے. یعنی اپنے رب کو بھول کر کے اگر ہم نے تعلیم حاصل کی، وہ تعلیم کسی لائق نہیں، نہ دنیا میں کامیاب کرے گی نہ آخرت میں. بظاہر کامیابی پہ اگر گفتگو کریں گے تو کامیابی کے مختلف پیمانے ہیں لوگوں کے، لیکن صحیح معنوں میں کامیابی اسی وقت ہوگی جب ہم اللہ کو پہچانیں گے،
اپنے رب سے قریب ہوں گے، اس کے احکام پر عمل کریں گے، اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اور اس کی ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم اگر کامیابی حاصل کر رہے ہیں تو یہ دائمی کامیابی ہے، اور اس دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی کامیابی ہے۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب نے یہ دعا پڑھی ہے اور روز پڑھتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور اس دعا کو کہا جاتا ہے کہ جامع دعا ہے۔ جامع دعا کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اس میں دنیا اور آخرت دونوں کو سمیٹ کے رکھ دیا گیا ہے، دنیا کی نیکیاں اور آخرت کی نیکیاں دونوں مانگنے کو کہا گیا۔ اب حسنہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی کوئی اچھا کام کریں، ہر وہ کام جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہے وہ حسنہ میں آ جائے گا، جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے وہ حسنہ میں نہیں آئے گا۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس دنیا کی اچھائیاں وہ مجھے مل جائے اور آخرت کی اچھائیاں وہ سب مجھے مل جائے، یہ دعا سکھائی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے۔ اس دعا پر غور کیجئے اور اس دعا کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینے کی کوشش کیجئے، اور میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں کہ ہم سب کو اس دعا کا اہتمام بھی کرنا چاہیے اور اس دعا کے مفہوم کو سمجھنا چاہیے اور سمجھ کر کے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا، ذمہ داران کا، پلس ہم یہاں علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے ان کے سامنے جرأت کی، مفتی صاحبان ہیں، ان کے سامنے جرأت کی کچھ باتیں کہنے کی۔ اگر نادانستہ طور پر کوئی بات غلط نکل گئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، اور میری کوشش یہی ہے کہ میرے قوم کا ہر بچہ دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرے، لیکن دین کسی بھی صورت میں ان کے پاس سے نکلے نہ۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ چشمم باز کر دی، مرا باجان جاں ہمراز کر دی۔ واقعتاً بہت ہی مختصر وقت میں بڑی ہی قیمتی باتیں جناب عارف اصلاحی صاحب، مینیجر آف اقرا پبلک اسکول نے کہیں، ہمیں گہرائی کے ساتھ ان باتوں کو دیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آج اپنے بچوں کو ہم جہاں بھی پرچار پرسار سن لیا، جہاں بھی سن لیا کہ دینی ماحول میں بچوں کو تعلیم دی جائے گی، آپ کے بچوں کو قرآن بھی پڑھایا جائے گا، دینیات بھی پڑھائی جائے گی، تو جہاں جتنا اچھا پرچار ہوتا ہے ہم اپنے بچوں کو داخل کر دیتے ہیں، ہم جھانکنے نہیں جاتے ہیں کہ وہاں تعلیم کا معیار کیا ہے، ہمارے بچے کے اندر کیسی تبدیلی آ رہی ہے۔ میں نے خود اسکول میں پڑھایا ہے، میرا اپنا تجزیہ ہے کہ اکثر اسکول میں سب کو تو نہیں کہتا، بہت سے ایسے ہیں جو مخلص ہیں، ہمدرد ہیں، جو قوم کا درد رکھتے ہیں اور بچوں کو دین اور دنیا کے کمبینیشن کے ساتھ لے چلنا چاہتے ہیں، لیکن اکثریت ایسے اداروں کی ہے، ایسے اسکولوں کی ہے جو دین کا جھانسا دے کر کے اور جو ہے قرآن کی بہترین تعلیم اور اسلامی ماحول کا جھانسا دے کر کے آپ کے بچوں کو غیر اسلامی طور طریقے آپ کے بچے کے ذہن و دماغ میں بیٹھاتے جا رہے ہیں۔ لہذا آپ صحیح اسکول کا، صحیح ادارے کا انتخاب کریے تاکہ آپ کا بچہ اگر دنیاوی تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کر رہا ہے تو کہیں بھی اپنے دین کو نہ بھولے، اور صحیح مدرسے کا، صحیح ادارے کا انتخاب کریے کہ اگر آپ کا بچہ اپنے آپ کو دیندار بنانا چاہتا ہے تو دنیا کے اقدار کو بھی وہ پہچانے۔ لہذا آپ غیر ذمہ دارانہ طور پر اپنے بچے کو کہیں بھی ایڈمیشن اور داخلہ نہ دلوائیں، بہت زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہوتا کیا ہے کہ بچے اپنا وقت تو گزارتے ہیں لیکن وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر کوئی انقلاب پیدا نہیں ہوتا ہے، ان کی صلاحیتیں پروان نہیں چڑھتی ہیں، بس وقت گزرتا ہے، یوں ہی گزر جاتا ہے۔